ایک تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم بیان کیا ہے. دنیا میں قاتل کی سزا کیا ہونی چاہیے یہ ہر ملک میں الگ قانون ہے. عمر قید ہے, کسی میں بہت کم ملکوں میں پھانسی بھی ہے, لیکن ان میں بھی پھانسی ہے, حکومت کو اختیار ہے کہ وہ لٹکائے یا چھوڑ دے. اسلام نے کتنا پیارا حکم دیا, کیونکہ دین فطرت ہے نا. اسلام کہتا ہے جس نے کسی شخص کو قتل کیا, دیکھو میں بار بار ایک بات بیان میں کہتا ہوں, یہ جو سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں نا یہ لوگوں کو انسانوں کا غلام بناتی ہیں. خدا انسانوں کی, تو اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص کا قانون. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کا نقصان ہوا ہے یہ ان کا ہیڈک ہے کہ معاف کرنا ہے یا چھوڑنا ہے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. ہر چیز میں حکومتوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی ہے نا 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں کر سکتے. بھائی بچے بالغ ہو گئے, بچی جانے اس کا باپ جانے, تو یہاں غلامی ہے. اسلام میں کیا ہے؟ آزادی. دوسرا الحر بالحر, ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قصاص کے حکم میں, قصاص میں صرف خون کا بدلہ خون نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ. گورنمنٹ کیا کرے گی؟ دنیا میں کہیں قانون ہے کہ کسی نے جان کر آپ کی آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے؟ کہیں ہے قانون؟ جس کی آنکھ پھوڑی وہ تو گیا زندگی بھر کے لیے. دونوں آنکھیں ضائع کر دی, ہو گیا, نابینا ہو گیا. اس کو ڈالتے رہو جیل میں. جس نے آنکھ, وہ جیل میں اس کی جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کہ مجھے اندھا کر دیا تو نے, اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی؟ بولو یار. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تھکے ہوئے لگ رہے ہو تراویح کی وجہ سے نا, میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. اس کا حق مل گیا اس کو جیل میں ڈالنے سے. اور اس جیل میں بھی 20 مسائل ہیں, ہر ملک کا الگ قانون ہے. بلکہ اب تو انشورنس جو دنیا میں ہو رہی ہے نا, اس نے تو دنیا میں انشورنس کے نظام نے تباہی مچا دی ہے. بہت سے ملکوں میں یہ ہے کہ آپ کسی کی چیز چوری کر لیں, کوئی بات نہیں, جس کی چوری ہوئی ہے پولیس کہتی ہے انشورنس سے کلیم کرو نا جا کے, چور کو پکڑنے میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جو انشورنس جو ویسی جوا سٹا ہے نا, وہ ایسا گندا نظام مسلط ہوا ہے, بہت سارے جرائم میں پولیس انوالو بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہی بھائی انشورنس کمپنی سے کلیم کر کے اپنا نقصان کی تلافی کرو, جاؤ چھوڑو, ٹائم ضائع مت کرو. یہ چل رہا ہے. تو آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, اور قرآن کہتا ہے ہم نے تورات میں بھی یہی حکم دیا یہودیوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے بائبل کا, تورات کا, تمام آسمانی کتابوں کا یہ حکم انصاف پر مبنی کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اسلام آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ بھی اس کی آنکھ ضائع کر سکتے ہو. تو حکومت کا کام ہے مجرم کو پکڑے اور آپ سے پوچھے کہ اس کی آنکھیں ضائع کرنی ہے یا دیت لینی ہے. وہ اگر کہے نہیں جس نے مجھے اندھا کیا ہے اس کو اندھا کر دو, اس کو اندھا کیا جائے گا. پھر اندھا کرنے کے طریقے فقہاء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں, کیسے اندھا کیا جائے گا اس کو. اس زمانے میں جو طریقے رائج تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت کے بدلے دانت. اتنا انصاف ہے اسلام میں. یہاں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں, ہم قانون سازی کریں گے. بھائی جس کے دانت توڑے ہیں, دانت تو گیا نا اس کو یہ حق ہے. آپ کو قانون کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اس کو حق ہے کہ وہ اپنے مجرم سے, لبرل لوگ اور جو دنیا کے لبرل لوگ ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں, دنیا میں بہت سے ملکوں میں پھانسی نہیں ہے. پھانسی تو ویسے ہی ظلم ہے, اس کا گلا گھونٹ کے مارتے ہیں. اسلام میں تلوار سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. شڑک کر کے گردن اڑ گئی, ختم, تو تکلیف نہیں ہوتی اس کو. یہاں لٹکا دیتے ہیں, زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے. اور پھر اسلام میں قصاص کھلے عام ہے, بند کمرے میں نہیں ہے. کھلے عام میں کیا فائدہ ہے؟ قاتل کو لوگ ترغیب دیں گے, جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو لوگ ترغیب دیں گے کہ یار چھوڑ دو, یار چھوڑو. تو 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. کھلے عام میں یہ فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2, دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو قتل کیا جائے گا ساری دنیا دیکھے گی اور وہ آئندہ کسی انسان کو قتل کرنے سے ڈرے گی. لیکن دنیا کے قانون میں کیا ہے؟ ایک تو قاتل کو لٹکاتے ہیں, گردن گھونٹ کے, کتنی اذیت سے انسان مرتا ہے, زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے, تبھی اس کے منہ پہ ماس چڑھاتے ہیں. اور کرتے بھی یہ کام بند کمرے میں تاکہ کسی کو ترس ہی نہ آئے. کرتے بھی کیسے ہیں؟ بند کمرے میں. صحیح ہے نا؟ سارا گندا غلاظت والا نظام ہے. اور تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے بے وقوف دنیا میں آئیں گے جو کہیں گے یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا تو بکر کے وارثین زید کی گردن اڑا سکتے ہیں. تو بہت سے افلاطون آئیں گے, وہ بولیں گے کہ ایک انسان کو تو انہوں نے مار دیا, اب وہی کام آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو, ایک اور انسان کو مان رہے ہو, تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا. قانون تو یہ ہو کہ انسانوں کی جانیں بچیں, تو یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک انسان کی گردن جا رہی ہے, ہزاروں کی گردن بچ رہی ہے. لوگ یہ جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے, ورنہ یہی کم وقت اٹھا کے کل کسی دوسرے بندے کو پھڑکا رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. آگے اللہ نے فرمایا, اللہ نے روزے فرض کیے ہمارے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض ہیں. تسلی کے لیے اب جیسے ہی روزے فرض کی ہم آیت سنتے ہیں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, ابے صبح سحری سے لے کے افطار تک کھانا ہی نہیں ہے. اللہ نے فوراً تھپکی دے دی, گھبرانا مت, ایام معدودات, چند دن ہیں, تھوڑے دن ہیں, 29 یا 30 دن, ساری زندگی کے لیے نہیں کہہ رہا. دیکھو اللہ کتنا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی. ایام
معدودہ، تھوڑے دن ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جو ٹینشن تھوڑے دنوں کی ہو اور اس کا ٹائم معلوم ہو کہ اس ٹائم پہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، وہ ٹینشن برداشت کرنا آسان. اور جس ٹینشن کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کب ختم ہوگی، وہ ایک سیکنڈ پہ بات بھی ختم ہو جائے نا، وہ تو اتفاق تھا نا کہ ایک سیکنڈ بعد ختم ہو گئی، لیکن پتہ ہی نہ ہو کب ختم ہوگی، اس کا ایک سیکنڈ بھی 1000 سال پہ بھاری. اب آپ لوگ کا دماغ شادی شدہ لوگوں کی طرف جا رہا ہوگا، میری مراد وہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ہر کام کا یہی ہے. جب کوئی دیکھو اسلام میں ہے تسبیحات 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ چوتھا کلمہ، یہ 100 کا عدد کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ بھائی اللہ کہتے ہیں جتنا دل چاہے پڑھ لو، یوں کر کے جتنا دل چاہے پڑھ لو. بھائی جب تک کوئی عدد نہ ہو نا، انسان کو اینڈنگ پوائنٹ، اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ نہ بتایا جائے، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی ہے. اس کو موٹیویشن نہیں ملتی ہے. اس کو بتایا 100 پڑھ لو یا 200 پڑھ لو، تو ایک عدد ہے، اس کو پتا ہے یہاں سے اسٹارٹ کروں گا یہاں پر ختم ہوں گا، تو ایک وظیفہ میرا کمپلیٹ ہو جائے گا. ویسے چاہو جتنا مرضی ذکر کرتے رہو، لیکن سنت جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا عدد متعین ہوتا ہے. فجر کی کتنی سنتیں متعین ہیں؟ 2. عدد متعین ہے. ظہر کی 4، پھر ظہر کے بعد 2. فرائض میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ تراویح میں کوئی عدد ہی متعین نہ ہو، جتنی چاہو جماعت سے پڑھ لو. یہ ایسی بات ہے جس پہ نہ کسی صحابی نہ کسی تابعی کا ہمیں کوئی قول ملتا ہے. اس میں تو میں ابھی ویڈیو بیان ایک ریکارڈ کروا رہا ہوں، میرا ایک آڈیو بیان ہے تراویح پر نا، 20 رکعتیں تراویح پر آڈیو بیان ہے حوالوں کے ساتھ. تو آج کل چلتا ویڈیو ہے، تو پورے ریفرنسز کے ساتھ اسی رمضان میں انشاءاللہ میرا ایک ویڈیو بیان آنے والا ہے. اس میں نے ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تراویح میں 8 پڑھو 10 پڑھو 12 پڑھو، نہ جماعت سے نماز ہے. جماعت میں نفل کی جماعت شریعت میں بدعت ہے، تبھی تراویح کے علاوہ کوئی اور نفل نماز آپ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو جو چیز بدعت ہے تو جتنی ثابت ہوگی اتنی ہی اس کی اجازت ہوگی، اتنی ہی وہ عادت سنت ہوگی. تو اس لیے اس پہ تفصیلی میرا بیان آنے والا ہے. ابھی اس پہ ریئیکشن نہ لوگ ریکارڈ کروانا شروع کر دیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ پھر 8 ہی پڑھتے ہیں پوری زندگی. ان کی مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا آج 8 ہو رہی ہیں کل 10 ہو رہی ہیں پرسوں 12 ہو رہی ہیں، لوگ پاگل ہو جائیں گے، بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی، تو 8 پڑھائے گا 10 پڑھائے گا. تو اس لیے یا تو 8 سنت ہیں یا 20 سنت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص عدد متعین نہیں ہے جتنی چاہے پڑھ لو، جتنی چاہے کا نہیں ہے. ہر مسجد میں متعین رکعتیں ہوتی ہیں ہر سال پوری زندگی. تو جب تک اس طرح کی چیزوں کو متعین نہ کیا جائے، اور شریعت کا مزاج بھی ہے شریعت متعین کرتی ہے، اس وقت تک اس کو منضبط کرنا، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو شریعت نے جہاں نوافل میں اجازت دی ہے، لیکن جہاں اسپیسیفک کوئی خاص عبادت دی ہے تو رکعتیں بھی شریعت نے اس کی متعین کی ہیں. اشراق کی رکعتیں متعین، چاش کی متعین، اوابین کی متعین. اسی طرح یہاں بھی تہجد کی. یہ تو شکر ہے بس مرغی ہماری بک جاتی ہے حلال کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی نہیں بکتی. سارا مال ان کا. کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان سے منگوایا تھا ہم نے، 2 نمبری کی انہوں نے. بہت دفعہ کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے منگواتے تھے 2 نمبری. ہمارے ایک دوست ہیں کاپر کا بہت بڑا بزنس ہے، بڑے نوٹ چھاپنے لگے، کاپر ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایک دن روتے ہوئے آئے، سارا بیٹھ گیا بٹا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں وہ بھیج دیا تھا کسی پنجاب میں کسی بندے نے جعلی، یعنی کاپر میں 2 نمبری کر دی اس نے. جب اس کا مال زیادہ بکنا شروع ہوا نا، اعتماد ہو گیا باہر کی کمپنیوں کو، تو اس نے کیا کر دیا، کاپر اوپر سے کاپر تھی، اندر پتہ نہیں کیا بھر کے کسی طرح نکالو مال. تو بس اس کے بعد سے وہ پاکستان سے کاپر لے ہی نہیں رہے. تو ماشاءاللہ حرام خوری میں اللہ معاف فرمائے، اللہ نے بہت نوازا ہے. اللہ نے تھوڑا نہیں نوازا، بہت نوازا ہے اس قوم کو. ابھی جھوٹ، بددیانتی، دھوکے، مالی خیانت بہت گندی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، صاف رہا کرو. تھوڑا کما لو، سچ بول کے کماؤ. خیر، تو اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے. یعنی ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا. اللہ کہتے ہیں مل جائے گی اگر اللہ چاہے گا. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں بالکل محروم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو ہمارے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھی زندگی. وہ آخرت کو بھولتے نہیں ہیں، آخرت بھی چاہیے ہمیں. تبھی دنیا میں ان حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے جن سے آخرت برباد ہو جائے. ان کی دعاؤں میں آخرت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو کمائیں گے ان کو اس کا حصہ ملے گا، جو آخرت کے لیے کریں گے اس کے ثواب ان کو ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں اللہ آزمائے گا نہیں. آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر اور تم نے صبر سے کام لینا ہے. صبر کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. آج بے صبری کو کمال سمجھا جاتا ہے. کل بھی آیتیں آئی تھی، میں نے سوچا تھا اس پہ ضرور بات کروں گا لیکن ٹائم چلا گیا. کل جو آیات تھی اس میں اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ نیک بندوں کی علامت ہے، چاہے بندہ ہو یا بندی ہو. آج کسی کے گھر میں غم آ جائے، چیختے کیسے ہیں؟ کوئی میت ہو جائے، کسی خاتون کا بچہ فوت ہو جائے، ایسے گریبان پیٹ رہی ہیں، ہا ہو، کسی کی میت ہو گئی، کوئی غم ہو گیا، ہا ہو، سر مار رہے تھے. کیا جنگلی پن، کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہ آیا تھا نا بیان یار، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ملفوظ. جب ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے تھے نا، تو وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے بھی نہیں ہوئے. تو لندن سے ایک بیان آیا تھا، کیا ڈیش کے بعد نا ایک لفظ ہے ڈیش میں، وہ نہیں بول، چلو میں اس کو الٹ دیتا ہوں، کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. آیا تھا نا بیان، یاد ہے؟ ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی، اس میں بیان آیا تھا کیا
حلالی پل، حلالی نہیں تھا وہ، مسجد کے احترام میں میں نہیں بول پا رہا وہ لفظ، کیا حلالی پل لگا کے رکھا ہوا ہے. تو جب بھی کوئی میت ہو گھر میں بھائی عورتوں کو بولو صبر کرو، چیخنا چلانا ہا ہو، یہ غم بالآخر چلا جائے گا، لیکن اس طرح چیخو پکار کر کے اپنے اجر کو ضائع مت کرو. نبی نے لعنت فرمائی ہے میت پہ چیخنے والی عورتوں پر، نوحہ کرنے والی عورتوں پر، گریبان چاک کرنے والی عورتوں پر. جعفر طیار جوان آدمی تھے، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی 4 بیویاں تھیں، رونے کی آواز آئی گھر کی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے ایک دفعہ آرام سے سمجھایا، پھر فرمایا مٹی اٹھا کے ان کے چہرے پہ ڈال دو. حالانکہ کتنا بڑا غم تھا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اور نبی کے چچا زاد بھائی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ کر گئے. اتنے خوبصورت تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا غم تھا. 4 عورتیں ایک وقت میں بیوہ ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت کی اطلاع ملی آپ کی آنکھوں سے آنسو. بس ان کی ازواج بڑی بائک پہ گھوم رہا ہے. تو سب سے پہلے کیا، اماں کے دانت لگوا دو. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، اماں کے دانت ہی نہیں ہیں. ابے تو اپنے پیسے سے دانت لگا دے، کم سے کم مسکراتے ہوئے تو اچھی لگے گی نا. وہ ایسے ایسے کنجوس ہے نا مارکیٹ میں، اللہ کی پناہ. تو ابا اور اماں سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ اس پہ خرچ کرو، بولو ان پہ. یعنی شرعاً تو جب ضروری ہے جب وہ مالدار نہ ہو، اگر مالدار ہیں تو پھر ان پہ ضروری نہیں ہے، پھر ویسے ہی ہدیے تحفے دے دیا کرو. لیکن اگر مالدار نہیں ہے یا آپ بہت مالدار ہو گئے، ان کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو تھوڑا سا وہی اسٹینڈرڈ ان کو بھی دینے کی کوشش کرو جو کس کا ہے، جو آپ کا ہے. اچھا بھائی، اور والاقربین، اس کے بعد رشتہ دار، قریب سے قریب تر. بیوی بچے تو ہیں ہی نا، ان کا اللہ نے اس لیے الگ سے ذکر نہیں کیا، وہ تو سب سے پہلے اسلام میں ہیں ہی. اور پھر جو ہے قریب سے قریب تر، جو جتنا قریبی رشتہ ہوگا. پھر یتامہ، یتیموں پر، جو قریبی رشتہ دار میں جو یتیم ہے اس کا حق دوسروں سے زیادہ ہے. بھتیجا ہے، بھانجا ہے، وہ یتیم ہو گیا تو اس کا حق زیادہ ہے. والمساکین، عام غریبوں پہ خرچ کرو. وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرو. پہلے زمانے میں مسافر بیچارہ بے یار و مددگار ہوتا تھا، آج کل کے مسافر تو بائی ایئر ٹکٹ پہ آتے ہیں، ہوٹل بک کراتے ہیں، ایسا نہ ان کو زکات دینے چلے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. تو پہلے زمانے میں سفر کے بعد آدمی بدحال ہوتا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. بعض لوگ کہتے تھے شراب میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی، ہم جب سخت ٹینشن میں ہوتے ہیں تو شراب پی کے سکون مل جاتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس میں گناہ بھی ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے اس بحث میں مت پڑو کہ کیا کیا فائدے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے، بس اللیگل. مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے، زیادہ افلاطون بننے کی ضرورت ہے نا. ایکچولی کر کے غامدی صاحب نے بہت ساری دن تصویریں غامدی صاحب یوں بیٹھے ہوئے، کسی نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے یہ پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حلال رہ گئی ہیں، وہ کیسے 2-4 چیزیں اسلام میں حرام رہ گئی ہیں، وہ میں کیسے حلال کر دوں، ہو نہیں پا رہی. تو عدت کا بھی انکار کر دیا. آج عدت کے حکام بھی آ رہے ہیں قرآن میں، عدت کا بھی انکار کر دیا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ کیا پریگننسی نہیں ہے تو عدت ہی نہیں ہے. چلو بھائی، اس طرح کے ماشاء اللہ نے بڑا نوازا ہے غامدی صاحب کو بھی. تو بڑی ہمت کی بات ہے ویسے یار. ان کے جو داماد ہیں وہ ماشاءاللہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے. عدت کی آیتوں کا انکار کر دیا کہ پہلے زمانے میں تو اصل میں پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے عدت کا حکم دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ پریگننسی نہیں ہے. اور بھائی پھر قرآن 3 حیض کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ پریگننسی کا تو ایک حیض سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. بیوہ کو 4 مہینے 10 دن کیوں بٹھا رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں کہہ دیا 1 حیض 2 حیض 3 حیض؟ تو بس لاتے رہو مارکیٹ میں، کچھ بھی لے آؤ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قبول کرنے کے لیے. خیر، لیکن بہرحال میں غامدی صاحب کی ایک چیز کی تعریف کرتا ہوں، اخلاق اچھے ہیں، بات کرنے کی تمیز ہے. چلو یہ چیز سیکھ لو غامدی صاحب سے. دین نہیں سیکھو بھائی، دین علماء سے سیکھا جاتا ہے. اگر آپ کو میرے جیسا مولوی پسند نہیں ہے کسی دوسرے عالم سے سیکھ لو. بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب ہیں، دوسرے ہیں. میں تو شادیوں کی باتیں کرتا ہوں، لطیفے بھی سناتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں، لیکن میں نہیں چاہیے، چھوڑ دو ہمیں، سنو علماء ہی کو. خالی ہم پہ تھوڑی سارا دین نازل ہوا ہے، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں.